اور سفر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے السفر قطعۃ من العذاب، کہ سفر جو ہے یہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، جس میں انسان اپنے گھر بار سے دور ہوتا ہے، راحت و آرام اس کا ختم ہوتا ہے، تو یہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، حصہ ہے۔ کوئی شک نہیں کہ اس میں انسان کو طرح طرح کی تکلیفوں کا، ان چیزوں کا واسطہ پڑتا ہے جو اس کی زندگی کے معمول سے ہٹ کر ہوتی ہیں۔ سونے جاگنے کے حوالے سے عام معمول کی روٹین نہیں ہوتی، کھانے پینے کے حوالے سے عام معمول کے روٹین کا معاملہ نہیں ہوتا، اس میں سفر کی تھکاوٹیں ہوتی ہیں، اور ان تھکاوٹوں کے ساتھ ساتھ مزید عمرے کے اندر بھی طواف کرنا، سعی کرنا، بھاگ دوڑ ہوتی ہے، اور رش بھی ہوتا ہے، ہجوم ہوتا ہے۔ اس طرح کی کیفیت میں آدمی کا دل تنگ پڑتا ہے، بلکہ اس کا مزاج بگڑتا ہے، اور اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں کہ یہ بندے کے اخلاق و کردار کو کھولتا ہے۔ اگر آدمی ویسے کسی کو ملے 5-10 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، تو بڑا اچھا اپنا آپ اس کے سامنے پیش کر سکتا ہے کہ میں کیسا ہوں، لیکن جب ایک سفر ہو کئی دن کا، خاص طور پر جس میں طرح طرح کی، جس طرح میں ذکر کیا ہے کہ تھکاوٹیں ہیں، محنتیں ہیں، مشقتیں ہیں، تو وہاں پر صحیح معنوں میں انسان کا اخلاق و کردار سامنے آتا ہے کہ آدمی کس اخلاق کا مالک ہے۔ اس لیے یہاں پر ضرورت ہے انسان کو اپنے اچھے اخلاق کا اظہار کرنے کی، اور وہ اسی وقت ہوگا جب برداشت ہوگی۔ اور برداشت کیوں نہ کرے انسان کہ وہ اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہے، اللہ کے رستے پر ہے، اللہ کا مہمان ہے، تو اس رستے میں آنے والی تکلیفیں اللہ کی راہ میں ہیں۔ آپ نے حضرت عائشہ کو کیا فرمایا؟ اجرکی علی قدر نصبک، کہ جس قدر تمہاری تھکاوٹیں، محنتیں، مشقتیں ہیں، اسی قدر تمہارا اجر و ثواب ہے۔ تو یہ چیز ہمارے مد نظر ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، اس راہ میں ہمیں جو تھکاوٹ ہوگی، جو محنت ہوگی، جو بھوک پیاس لگے گی، جو کسی طرح کا معاملہ ہوگا، وہ سبھی اللہ کی راہ میں ہے، وہ سبھی اجر و ثواب ہے۔ اس لیے بھائیو، ہمیں ضرورت ہے اس سفر پر نکلتے ہوئے صبر کا دامن تھامنے کی، صبر سے کام لینے کی، تحمل سے کام لینے کی، بلکہ اوروں کو تنگ کرنا، ان کو تکلیف دینا تو بعد کی باتیں ہیں، بلکہ ان کی طرف سے آنے والی چیزوں کو برداشت کرنا، بلکہ ان کی خدمت کرنا، یہ ہے جو اصل کام ہے اس کا۔